بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے۔ لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اس کو بائبل سے کیوں الگ کر دیا گیا؟ ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کی پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہماری پڑھی گئی تاریخ سے مل نہیں پاتے۔ پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے مطابق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال، یعنی ایلینز اور پورٹل کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں آنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد نبوت کے منظر پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایاتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت لوگوں کو درس دینے اور تبلیغ کرنے میں گزرتا تھا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والے کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم سے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا کاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور بت پرستی ہو رہی تھی، لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنما کے دشمن بن گئے تھے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس نے اپنی پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الاسباب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنائے اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ علماء، مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، جہاں نبی علیہ السلام نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کی 2 مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سمیری تختیاں اور دوسرا تورات کا گم شدہ صحیفہ، یعنی دی بک آف سن۔ 1946 میں بحر مردال کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو نوح یعنی حضرت ادریس پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گم شدہ حصوں کا تھا، جسے آج ہم دی بک آف انک کہتے ہیں۔ بک آف انک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتے کی نظر میں آنے لگی۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئیں۔ وہ لمبی لمبی بالوں والی عورتوں کے فرشتے تھے، لہٰذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران خود فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔
इन औरतों ने जब बच्चों को जन्म दिया तो वो इंसान नहीं थे बल्कि अजीब व गरीब दुहिकल मखलूक यानी जाइंस थे, जिसे बाइबल में नेफिलिम कहा जाता है। इस्लामी रिवायात में भी है इस तरह के लंबे कद वाले दियों का जिक्र जगह जगह मिलता है। बोका फनोक के मुताबिक वो फरिश्ते ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे और इंसानों को अपने ताबा करने की ख्वाहिश रख कर। इबलीस फरिश्ता नहीं बल्कि एक जिन था, लिहाजा इस गलत अकीदे की बुनियाद पर तुरात और ईसाई लिटरेचर में इन मखलूक को फरिश्ता लिखा गया है, जबकि फरिश्ता अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, ना ही वो नाफरमान होते हैं और ना गुनाह कर सकते हैं। इसके साथ ज़मीन पर इनवाचस की आबादी बढ़ती चली गई। उन्होंने इंसानों और जानवरों को खाना शुरू कर दिया और ज़मीन में खूब फसाद हुआ। लिहाजा खुदा ने ज़मीन पर एक फ़रिश्ता भेजा जिसका नाम फिज़ा दिल था। उसने इंसानों को हथियार बनाना सिखाया और फरिश्तों ने इंसानों को सितारे, सैयारे और कायनात के मुतल्लिक अलूम सिखाए। और इसी तरह वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने अल्लाह से अपनी सिफारिश करवाई, लेकिन उनकी सिफारिश कबूल नहीं की गई और आसमान से हज़रत जिब्रील और मिकाईल की फ़ौज नाजिल हुई। उस फ़ौज ने उनको ज़मीन की तह में दफन कर दिया, जहाँ वो 70 नस्ल या क़यामत तक यूं ही दफन रहेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कदीम समीरी तख्तियों में भी मिलता है। इन समीरी टैबलेट्स के मुताबिक हज़रत इदरीस के दौर में आसमान के रास्ते से ज़मीन पर दूसरी मखलूक आई थी जिनका नाम कानून हाकी था। समीरी इन्हें खुदा मानते थे और इनकी पूजा भी करते थे। मॉडर्न रिसर्चर के मुताबिक अनुनाकी दरअसल एलियंस की एक नस्ल थी जिसकी वजह से इंसानी तहजीब परवान चढ़ी। रिवायात सहीफ़ा इंक और शिमेलियन टैबलेट्स के साथ अगर इस्लामी रिवायात को जोड़ा जाए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर का एक ऐसा खाका बनता है जिससे दूसरे सैयारे पर खलाई मखलूक़ात की मौजूदगी और पोर्टल्स की मौजूदगी साबित होती है। मुमकिन है कि वो फॉलिंग एंजल्स, वाचेस या अनुनाकी की कोई चीज़ें हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर की टेक्नोलॉजी थी। कुरान और हदीस की जदीद साइंसी ताबीर क्या नए नए इरादों से पर्दाफाश करने वाली है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।